بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ جس طرح میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی نفسیاتی موضوع پر بات کرتا ہوں، تو یہ موضوع جو ہے وہ ایک لیٹسٹ اسٹڈی ہے جو کہ لاہور میں کی گئی ہے، اور یہ آرکائیوز آف کلینکل سائیکیٹری میں یہ پبلش ہوئی ہے، شائع ہوئی ہے فروری کے مہینے میں۔ آرکائیوز آف کلینکل سائیکیٹری فروری کے شمارے میں یہ اسٹڈی پبلش ہوئی ہے، شائع ہوئی ہے، اور یہ لاہور میں 252 9 عمر لڑکیوں پر یہ اسٹڈی کی گئی ہے۔ 9 عمر لڑکیاں 10 سال سے 19 سال کی عمر تک کی لڑکیوں پہ یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے۔ بہت اس کے امپورٹنٹ ریزلٹس ہیں، بڑے اس میں ایسے نمایاں پوائنٹس سامنے آئے ہیں کہ جن کا آپ سے ڈسکس کرنا اور آپ کو اس کے بارے میں، اس اسٹڈی کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ تو لاہور کی اس اسٹڈی جس میں 252 لڑکیوں کو، یہ صرف ایک اسٹڈی ہے جس میں صرف 252 لڑکیوں کے اوپر یہ اسٹڈی کی گئی ہے۔ اب میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس لحاظ سے آپ پورے ملک کی 25 کروڑ آبادی کے اوپر یہی فگرز اب جب اپلائی کریں گے تو یہ فگرز پھر ہمارے معاشرے میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ تو اس اسٹڈی کے مطابق 68% بچیوں میں انگزائٹی یعنی اضطراب کی علامت یا تکلیف ہوتی ہے، ان کو انگزائٹی کی بیماری ہوتی ہے۔ 68% بچیوں کو انگزائٹی کی پرابلم ہوتی ہے۔ 34% بچیوں میں، 34% بچیوں میں لرننگ ڈسیبلٹی یعنی سیکھنے کی پرابلم ہوتی ہے، وہ اسکول میں سیکھ نہیں پاتے، ان کو سیکھنے کی صلاحیت ان میں کم ہوتی ہے۔ 68% میں انگزائٹی کی، اضطراب کی پرابلم ہوتی ہے، 34% میں لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، 21% بچیوں میں ڈپریشن یعنی ذہنی اضطراب کی شکایت ہوتی ہے، ان کو ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں۔ یہ اس اسٹڈی میں ان کو پتہ چلا کہ جب انہوں نے 252 بچیوں کو اسٹڈی کیا تو ان میں یہ فگرز سامنے آئے، اور پھر 27% بچیوں میں یہ تینوں کیفیات ایک ساتھ موجود تھیں۔ 27% بچیاں ایسی تھیں کہ جن میں یہ ساری کیفیات موجود تھیں۔ تو اس اسٹڈی سے ہمیں یہ ایک نتیجہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والی 9 عمر بچیوں کو، 10 سے 19 سال کی عمر کی بچیوں کو اسکریننگ کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے، ان کی ذہنی جسے پرکھنا کہتے ہیں، اسیسمنٹ کہتے ہیں، اسکریننگ کہتے ہیں، دیکھنا کہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، اور احتیاطی پروگرام اس قسم کے شروع کرنے چاہیے گورنمنٹ کے لیول پہ، کہ اس اسٹڈی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انگزائٹی، ڈپریشن، لرننگ ڈسیبلٹیز اور ان سب کا ایک ساتھ ہونا، ان سب کے شماریات بہت زیادہ ہیں۔ یہ کوئی ایسے فگرز نہیں ہیں کہ جن کو اگنور کیا جا سکے، اور یہ کہا جائے کہ یہ تو بس ایک سٹڈی ہے، تو ایک سٹڈی کی بنیاد پہ ہم پورے ملک کے اوپر یہ سٹڈی اپلائی نہیں کر سکتے۔ دراصل سٹڈیز جو ہوتی ہیں وہ معاشرے کا، وہ ایک حصے کا، ایک پورشن سے انفارمیشن اٹھاتی ہیں، اور اس کو ہم پورے ملک پہ، پورے ایک آبادی پہ، 25 کروڑ کی آبادی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنے بچوں میں، اگر آپ کو اپنی 9 عمر بچیوں میں لیک آف انٹرسٹ
یعنی پڑھائی میں دلچسپی نہ رہنا اور پڑھائی میں دل نہ لگنا، اور آپ کو لگے کہ وہ پریشان ہیں، اینشیس ہیں، اضطراب کا شکار ہیں اور اداس رہتی ہیں، تو اسے آپ ایک عمومی رویہ نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہ ایک مجموعی رویہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بچی کو ڈپریشن بھی ہے، انگزائٹی بھی ہے، اس کو لیک آف انٹرسٹ ہے، اس کو پڑھنے میں شوق نہیں ہے۔ ہم بہت ساری بچیاں، بہت سارے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین آ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کو پڑھنے کا شوق نہیں رہا، اس کا تعلیم میں شوق نہیں ہے، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں نظر آتی۔ تو اگر ان بچوں کو فردر سکریننگ کی جائے، ان بچیوں کو، تو ان میں انگزائٹی کے، لرننگ ڈسیبلٹی کے، سیڈنس کے اور ان سب کے ملا کے فیچرز بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ بات آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ ہمارے ملک میں مختلف قسم کی بیماریاں مختلف ایج گروپ کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان کو سائنٹیفکلی اسٹڈی تو کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کو، ان سٹڈیز کو امپلیمنٹ کتنا کیا جاتا ہے اور ان کو کلینکلی لوگ کتنا دیکھتے ہیں، یعنی ڈاکٹرز کلینکس میں کتنا اپلائی کرتے ہیں یا ہاسپٹلز میں ان پہ کتنا کام ہوتا ہے، یہ ایک قابل غور اور قابل فکر بات ہے کہ احتیاطی پروگرام اور احتیاطی تدابیر اور بروقت سکریننگ کے ٹولز استعمال کیے جائیں اور سکریننگ میتھڈز اپلائی کر کے ایسے بچوں کی تشخیص کی جائے اور ان کا بروقت علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہم اپنے بچوں میں انگزائٹی، ڈپریشن، ذہنی جسے ہم لرننگ ڈسیبلٹی یعنی ذہنی طور پر کمزور ہونا، پڑھائی میں کمزور ہونا، پڑھائی نہ سیکھ پانا، ان چیزوں کو ہم آسانی سے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں، اس ایج گروپ کے لوگوں میں یہ علامات اگر پائی جاتی ہیں تو ان کو اسکرین کر کے ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جایا جائے اور ان کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جائے اور ان کی ذہنی صحت کا خیال کیا جائے اور ان کی ذہنی صحت کی بحالی کے لیے کام کیا جائے۔ تو اس سے ہماری آبادی کی ایک بہت بڑی ایک پرسنٹیج، ایک نئی نسل کی، کہ جو کہ معاشرے میں اگلے چند سالوں میں زندگی کی دوڑ میں معاشرے میں داخل ہونے والی ہیں، اور ان کو نوعمر ایج سے، کم عمری کی عمر سے ڈپریشن، انزائٹی، لرننگ ڈسیبلٹی اور یہ ساری پرابلمز ان کو اتنی کم عمر میں موجود ہیں۔ تو یہ بڑی انتہائی ضروری سٹڈی ہے، اور اس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بطور ڈاکٹرز، بطور سائیکیٹرسٹ خود بھی کام کرنا چاہیے اور معاشرے میں اس بات کے اوپر شعور اور بیداری پیدا کرنی چاہیے کہ آرکائیوز آف کلینکل سائیکیٹری فروری 2026 کی یہ سٹڈی جو ہے یہ کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، اور اس کے کتنے ضروری کلینکل یعنی جو کہ زندگی پہ اثر انداز ہونے والے اثرات ہیں وہ ہماری نوعمر بچیوں پہ آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ایک نئی انفارمیشن ملی ہے، اور یہ انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بچیاں ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے گھروں کو سنبھالنے والی ہیں، اور ان میں ڈپریشن، انگزائٹی اور نہ سیکھنے کی جو پرابلم ہے، یعنی سیکھنے کی صلاحیت کی کمی ہونا، یہ ایک انتہائی اہم بات ہے، اور ان ساری باتوں کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ اس سٹڈی سے آپ کو ایک نئی انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کل میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی ٹاپک چوز کرتے ہیں تو آپ مجھے وہ ٹاپک بھی بتا سکتے ہیں، تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں۔
تو انشاءاللہ کل میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیوز کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.